إذ لا يتنافى مع عدم موالاة غير المسلم معاملته معاملة حسنة تأليفا لقلبه واستمالة لنفسه للدخول في هذا الدين۔ پوری دنیا اسلام جانتی ہے کہ یہود و نصارہ نے سازشیں کر کے فلسطین کے مسلمانوں سے ایک علاقہ چھینا اور اس علاقے پر 1948 میں ایک یہودی اسٹیٹ قائم کی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اس یہودی اسٹیٹ کو دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے بیشتر اسلامی ممالک نے اس اسٹیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جن میں ملک پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی یہودی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک پاکستان اسی پر قائم ہے کہ پاکستان بھی یہودیوں کی اس اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودیوں نے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا، مسلمانوں کی جائیدادوں کو، ان کے مال کو لوٹا اور مسلمانوں کی خواتین کی عزتوں کو پائمال کیا۔ آج تک ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں کے حوالے سے ایک بہت غم و غصہ موجود ہے۔ اب اسی اثناء میں ایک خبر وائرل ہوئی اور افواہ اٹھائی گئی کہ سعودی عرب نے یہودی ریاست کو، یہودی اسٹیٹ کو تسلیم کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کی تردید کی جاتی اگر یہ خبر جھوٹی تھی کہ یہ خبر سچی نہیں ہے، اس خبر کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے۔ لیکن اس کے برعکس 4 ستمبر 2020 کو مسجد الحرام کے امام و خطیب نے جمعہ کے خطبہ میں جو گفتگو کی، اس گفتگو سے مسلمانوں میں مزید ایک تشویش پیدا ہوئی اور بالخصوص عرب علماء نے اس پر بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا اور اس پر شدید رد عمل عرب علماء کی طرف سے سامنے آیا۔ اس تقریر میں جو امام خانہ کعبہ نے جو بیان کیا، جو تقریر کی، اس تقریر کا جو خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ دین اسلام غیر مسلموں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہودی ہمسایہ تھا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال اقدس ہوا تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مشرکہ والدہ کے بارے میں جب استفسار کیا تو آپ علیہ السلام نے میں سلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو ان واقعات کو سیرت نبوی سے اور قرآن مجید کی آیات میں سے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 امام و خطیب مسجد حرم نے پڑھی۔ یہ خلاصہ تھا ان کی تقریر کا، 26 منٹ 30 سیکنڈ پر تقریر مشتمل تھی۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے یہ یہودیوں کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے جو حسن سلوک کی بات کی ہے اس کو بیان کیا۔ اب اس پر بہت سارے علماء کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ بعض لوگوں نے امام مسجد حرم کی تائید و توثیق کرتے ہوئے ان کی تائید بھی کی اور تائید کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے بالکل برحق اور سچ کہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات یہود و نصارہ کے حوالے سے اور کفار کے حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے موالات کافروں کے حوالے سے اور ایک ہے معاملات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کے بارے میں اور بالخصوص یہود و نصارہ کے حوالے سے جو احکامات بیان کیے ہیں تو کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ قطعاً موالات حقیقی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ موالات کا مطلب ہے یعنی ان کے ساتھ محبت، پیار، ان کے ساتھ بھائی چارہ، اخوت، ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، یہ موالات ہیں۔ تو کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ موالات حقیقی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
رہ گئے معاملات، ان کی بات انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم فرما دیا، واضح کر دیا کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی ظالم ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے واضح طور پر مومنین کو متنبہ کر دیا کہ تم نے کسی بھی کافر کے ساتھ موالات حقیقی، دوستی، یاری، اخوت اور بھائی چارے کا تعلق قائم نہیں کرنا۔ اور بالخصوص یہود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ضرور برضرور لوگوں میں سے تم ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، کہ ایمان والوں کے سب سے بڑھ کر دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ یہودی اور مشرک اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں دین اسلام جو ہے وہ دوستی اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات طیبات میں اور اگلی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اس کو حرام نہیں جانتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، کن میں سے؟ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کب تک لڑو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور خوار ہو کے رہیں، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں، خوار ہوں، تب تک تم ان کے ساتھ قاتلو، لڑو اور تم ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ مومن مسلمان کو کسی بھی کافر کے ساتھ موالات حقیقی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات معاملات کی، تو معاملات کافروں کے ساتھ کرنے جائز ہیں سوائے کافر مرتد کے، یعنی کافر مرتد کے ساتھ آپ معاملات بھی نہیں کر سکتے۔ اور معاملات کیا ہے؟ لینا دینا، خرید و فروخت، لین دین کرنا، کسی کو کوئی چیز بیچنا، کسی سے کوئی چیز خریدنا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کفار کے ساتھ معاملات کیے جائیں، لین دین، خرید و فروخت کیا جائے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ لین دین اور خرید و فروخت ایسا نہ ہو جس میں مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہو، یعنی اس طرح کہ آپ کوئی مسلم ملک جو ہے وہ کسی کافر قوم کو، کسی کافر ملک کو اسلحہ اور لڑائی کے ہتھیار بھیجتا ہے اور وہ پھر ان لڑائی کے ہتھیاروں کو کسی مسلمان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کرنا کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھیں کہ بنیادی طور پر کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک کافر حربی اور ایک ہے کافر ذمی یا کافر معاہد۔ کافر حربی وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہو، بالفعل، یا جنگ کر تو نہیں رہا لیکن جنگ کر سکتا ہو یا جنگ کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ بھی کافر حربی ہے، اگرچہ وہ کافر حربی بالقوہ ہے۔
اور دوسرا ہے کافر ذمی یا کافر معاہد، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں مطیع ہو کر رہتا ہے، جزیہ دے کر فدیہ دے کر رہتا ہے، اور مسلمان حکمران کا اس کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ کافر ذمی ہے، کافر معاہد ہے۔ کافر حربی کے ساتھ بر اور حسن سلوک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ کافر جو کافر ذمی ہو، کافر معاہد ہو، مسلمانوں کے ملک میں ذمہ دے کر جزیہ دے کر رہتا ہو، تو اس کے جان مال عزت آبرو کا مسلمانوں کے ملک کا جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ بر اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ اور اب یہ جو کافر کے ساتھ حسن سلوک یا بر کرنے کا حکم ہے، وہ ہے ایک قیود و شرائط کے ساتھ، کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ یعنی آپ اس واقعے کو اور اس بات کو اس طرح سب کفار پہ منطبق نہیں کر سکتے کہ اسلام ہمیں ہر کافر کے ساتھ حسن سلوک کا یا ہر یہودی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، یہ اس طرح کی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان دو قسم کے کفار کا حکم بیان فرمایا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان کافروں سے جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، منع نہیں کرتا کس بات سے، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ بر اور یعنی بلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو، اس سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ یعنی وہ کافر جنہوں نے تمہیں قتل بھی نہیں کیا، تمہارے ساتھ قتال بھی نہیں کیا، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ تم بر کر سکتے ہو اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہو۔ اور وہ کون کافر ہے؟ وہ ذمی اور معاہد کافر ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جزینس اللہ تمہیں ان کافروں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ قتال کیا، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں گھروں سے نکالنے میں دوسرے لوگوں کی مدد کی، أَن تَوَلَّوْهُمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو یہ احکامات ہیں کافر ذمی کے اور کافر حربی کے، جو ان دو آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مسجد حرام کے امام نے جو چند وقائع اور واقعات پیش کیے، ان کا تعلق ان کفار کے ساتھ ہے جو ذمی اور معاہد کافر ہیں، نہ کہ وہ کافر ہیں جو حربی تھے۔ حربی کافروں کے ساتھ بالکل بر اور احسان کرنے کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو آ کے عرض کی حضور میری والدہ مجھے تحفہ دے رہی ہیں تو کیا میں قبول کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا صلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو وہ اس لیے حکم دیا کہ ان کی والدہ اگرچہ مشرکہ تھیں لیکن معاہدہ تھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ اور ایسے ہی جو یہودی تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اور وہ جزیہ دے کے مسلمانوں کی اس اسٹیٹ اور ریاست میں رہتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ وہ یہودی جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا، آپ صحیح مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں، بنو قریظہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروایا ان یہودیوں کو۔ صحیح مسلم میں 4591، 4592، 4593 اور 4594 یہ مسلسل احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے بارے میں احکامات جاری فرمائے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 1693 اور 1701 ہے، فرمایا کہ اخرجوا یہود اہل الحجاز و اہل نجران من جزیرۃ العرب، تم حجاز اور نجران کے یہودیوں کو یہاں سے نکال دو، ان کو یہاں سے باہر کر دو۔ اور صحیح مسلم میں 4591 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے اور انہیں فرمایا کہ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تم سلامتی پاؤ گے۔
تو وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں دعوت دی, پھر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. حضور نے پھر انہیں دعوت دی, انہوں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے جلا وطن کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 3030 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب فلا اترک فیہا الا مسلما, کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا, یہاں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعات پیش ہے وہ کتب احادیث میں بالکل واضح موجود ہیں. جن یہودیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا گیا وہ معاہد تھے اور مسلمانوں کے ملک میں جزیہ اور ذمہ دے کے رہتے تھے. ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ باقی کفار حربی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اب اسرائیل کے جو یہودی ہیں یہ ذمی یہودی تو نہیں ہے, یہ معاہد تو نہیں ہے, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قتل بھی کیا اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا بھی, ان کے مال بھی لوٹے, ان کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا. اب یہ ان یہودیوں کے اور کافروں کے احکامات جو ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں پر کبھی بھی منطبق نہیں کیے جا سکتے. لہذا یہ باتیں جو ہیں وہ احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں کسی جگہ پہ کنڈیشنل اور کسی جگہ پہ انکنڈیشنل ہیں. تو جو احکامات قرآن و سنت میں جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں ان کی تقسیم کر کے بیان کرنا ضروری ہے.